ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ۔ ولعنۃ اللہ علی آلہ اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو ہمارا تسلسل چل رہا تھا اسی موضوع کے متعلق، کل میں نے آپ کے سامنے شجرہ طیبہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا۔ آج اسی ضمن میں کہ رحمۃ للعالمین کے جو نام رکھے گئے ہیں ان کے سبب، علت، وجہ کیا ہے، وہ نہ کسی محدث کی زبان سے ہے، نہ کسی راوی کی روایت سے ہے، بلکہ اس رحمۃ للعالمین نے اس کی علت، سبب، وجہ بیان فرمائی ہے، جو بغیر وحی کے کلام نہیں فرماتا۔ کہ صاحب علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ، مالی شیخ صدوق اور مانی الاخبار میں اس روایت کو، اس سبب کو ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر کرنے والا عام شخص نہیں ہے، رحمۃ للعالمین کا فرزند ہے، قرآن کی جہت سے اور سبت اکبر کے لقب سے معروف ہے۔ کون ہیں؟ حسن ابن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رحمۃ للعالمین ایسے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگائے ہوئے تھے، زینت بخشے ہوئے تھے۔ تو مولا فرماتے ہیں، قال امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، جاء نفر من الیہود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسألہ اعلمہم فیما سألہ، فقال علیہ الصلاۃ والسلام، قال ایہودی لأی شیء سمیت محمدا محمد و احمد ابا القاسم و بشیرا و نذیرا و داعیہ۔ جب اس نے سوال کیا، کہ سوال یہ تھا، مولا حسن بادشاہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے مولا سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں یا ان کو بتائیں اس چیز میں جس کے متعلق اس نے سوال کیا۔ کہنے لگا وہ یہودی لأی شیء، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے سبب سمیت محمد محمدن، کہ اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، احمد رکھا، ابو القاسم رکھا، بشیر رکھا، نذیر اور داعی رکھا۔ اب رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، وہ ان ناموں کی وضاحت فرما رہے ہیں، علت بیان فرما رہے ہیں، سبب فرما رہے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما محمد، کہ یہ محمد جو ہے، فإنی محمود فی الارض، کہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں دنیا میں محمود ہوں۔ وَأَمَّا احمد فإنی محمود فی السماء، اور میں آسمانوں پہ محمود ہوں، اس لیے آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے، دنیا میں میرا نام محمد ہے۔ اما ابو القاسم فإن اللہ عز وجل یقسم یوم القیامہ قسمۃ النار، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو القاسم کیوں کہا ہے؟ اللہ میرے ذریعے یوم محشر کو، قیامت کے دن کو، جہنم کو تقسیم کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ ان لوگوں پر تقسیم کرے گا، فمن کفر بی من الاولین والآخرین، جو بھی انکار کرے گا
میرا چاہے وہ پہلوں میں سے ہو، چاہے وہ اولین میں سے ہو، چاہے وہ آخرین میں ہو، اگر ایسے کہوں چاہے وہ خلقت آدم سے پہلے ہو یا آدم کی خلقت کے ساتھ ہو، یا ہر زمانے میں ہو، مجھ سے پہلے ہو یا میرے بعد ہو، جس نے بھی میرا انکار کیا ففی النار، اللہ اس کو جہنم بھیجے گا۔ فإنی وقسیم الجنت، قسیم و قسمت الجنہ، اور اللہ میرے ہی ذریعے جنتیوں کو جنت عطا کرے گا۔ وہ جس کو جن فمن آمن بی وقرب نبوتی، بس جو بھی مجھ پر ایمان لائے گا اور میری نبوت کا اقرار کرے گا، ففی الجنہ، تو اللہ اس کو میری وجہ سے، میری نبوت پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر رحمت اللہ عالمین نے، کیونکہ سائل نے سوال کیا تھا، تو پھر رحمت اللہ عالمین نے فرمایا الدائی، یعنی پکارنے والا۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ اللہ نے جو سبب بنایا ہے، دائی کہا ہے، فإنی أدعو الناس علی دین ربی عز وجل، کیونکہ فرمایا کہ اے محمد آپ لوگوں کو پکارے میرے دین کی طرف، کیونکہ اللہ کو جو سب سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کسی کو دین نہیں کہا، لیکن کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو سب سے پاک یا جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو اس لیے رحمت اللہ عالمین کو کہا فإنی أدعو الناس فی الی دین ربی، مولا فرما رہے ہیں اس لیے دائی ہوں میں کہ میں پکارنے والا ہوں لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف۔ پھر فرمایا وَأَمَّا النَّذِيرُ، نذیر کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا فإنی أَنذَرُ بِالنَّارِ مَنْ عَصَانِی، یہاں پر اللہ کی معصیت نہیں ہے، یہاں پر کسی آدم و نوح و ابراہیم کی معصیت نہیں۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا فإنی أنذر بالنار من عصانی، کہ اللہ نے مجھے نذیر اس لیے کہا میرا حبیب، کیونکہ ہر چیز میں نے آپ کی خاطر بنائی ہے، اگر تو آپ کو نہ بناتا تو کوئی چیز نہ بناتا، اس لیے فإنی أنذر بالنار من عصانی، جو بھی میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کو ڈراتا ہوں جہنم سے، کیونکہ ابو القاسم تو میرا ہی نام ہے۔ فرمایا اما البشیر فانی ابشر بالجنہ من عطانی، رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں، نہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی ہے نہ ملائکہ کی اطاعت ہے، فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی ہے میں اس کو بشارت دیتا ہوں جنت کی، اس لیے اللہ نے میرا نام رکھا بشیر۔ اگر ایسے مفہوم بناؤں، کہا میرا حبیب آپ نذیر بھی ہیں، آپ بشیر ہیں، جو آپ کی اطاعت کرے اسے جنت میں لے جا، جو آپ کی نافرمانی کرے اسے جہنم میں پھینک دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔